میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں ڈیمز کیوں نہیں بنتے ہیں؟ کوئی وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ کچھ آپ نے اس سلسلے میں کچھ کبھی پوچھا کسی سے، کچھ سوچا، کچھ سمجھا؟ یہ تو سیدھی بات ہے، گورنمنٹ کے اوپر ہے، وہ چاہے تو بن وجہ سکتا کیا ہوتی ہے؟ ڈیمز کیوں نہیں بنتے؟ پتہ نہیں ان کو کچھ کیا اندازہ ہے؟ کوئی تکلیف ہے کیا؟ بڑے صاحب یہ جو ڈیم ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے، ڈیمز تو بہت سارے ہیں، بڑے بڑے ڈیمز ہیں، لیکن یہ چھوٹے والے ڈیم کیوں نہیں بنتے؟ افسران اعلیٰ چاہیں تو سب بند ہو. کیوں نہیں چاہتے؟ بھائی یوں نہیں چاہتے کبھی ان سمجھا کا آپ نے؟ پیٹ جو ہے نا نہیں بڑھتا. پیٹ بڑھتا رہے، رشوت دیتے رہو، عوام کا گلا کاٹتے رہو، بن جائیں گے. اچھا جیسے عوام مر جائے. اچھا، ہاں بجلی نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں. میں آپ لوگوں سے اور بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ڈیم جو ہے کیوں نہیں بنایا جاتا؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی؟ جاگیردارا سسٹم ہے بھائی، کراچی میں تو ڈیم بننے سے رہا. سندھ میں جگہ بھی نہیں ڈیم جگہ بنانے نہیں کی. ہے تو سندھ وغیرہ میں جاگیردارا نظام ہے، وہاں پر کہاں بنا سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائیں نا، ڈیم کیوں نہیں چاہیے؟ چاہیے تو ضروری ہے، اس کے کیوں بغیر نہیں تو بناتے؟ یہ تو ہماری حکومت کو آپ سوچنا کو کچھ چاہیے نا. اندازہ ہے اس بات کا؟ آپ لوگوں کو کوئی اندازہ ہے اس بات کا کہ ڈیم کیوں نہیں بنتا؟ سر ڈیم اس لیے نہیں بنتے کہ یہ جو ہائی رینٹ سے پانی لوگ بنگلوں میں جاتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں. اچھا. اگر یہ ڈیم بنا کے غریبوں کو پانی دے دیا جائے گا، لوگوں کو سہولت مل جائے گی، تو یہ ان کا یہ کاروبار میں اس طرح تھا، ایک چھوٹا سا سہیل عابدی صاحب، میری بستی کے مسلمان بہت بولے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ ڈیم کے ایشو کے اوپر کتنا پریشان کن مسئلہ ہے. ہمارے عوام کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈیم کیوں نہیں بنتا. آپ بتائیں گے ڈیم کیوں نہیں بنتا؟ عوام کو ایکچولی یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ڈیم کی افادیت کیا ہے. دیکھیں جب ڈیم بنیں گے نا تو نہ صرف پانی بلکہ الیکٹریسٹی بھی ہمارے پاس بڑی اچھی وافر مقدار میں. وہ کون سی اڑچنیں ہیں، وہ کون سی دشواریاں ہیں جن کی وجہ سے ڈیمز کو نہیں بننے دیا جاتا؟ دیکھیں ایک بگ ایشو ہے کالا باغ ڈیم پہ، جس پہ ٹھیک ہے 3 آل مائنر پروونسز جو ہیں وہ متفق نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو ہم چھوٹے پروونسز کو تینوں کو جو ہے نقصان ہوگا، صرف ایک بڑے پروونس کو اس سے فائدہ ہوگا. آپ نے یہ دیکھا، آپ نے یہ کیا گفتگو ہوئی یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے. بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ماجی کہہ رہی ہیں سب لوگ ملتے کیوں نہیں ہیں؟ تو لوگ ملنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاسی حلیمیں جب سے شروع ہوئی ہیں محرموں کے اندر، آپ دیکھیں، اس کے بعد عید ملن پارٹیاں، اس کے بعد ایک دوسرے گھروں پہ کھانے چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. MQM ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، آپ کا اللہ بھلا کرے ANP ہو، PTI ہو، یہ تمام لیڈرز رہنما ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھیں وہ تو ایک پولیٹیکل اچھا پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کولیگ ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ایوان میں، تو انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن وہی لوگ جب ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں تو اس میں پستے یہ لوگ، ان کو پانی نہیں مل رہا. یہ خالی پانی خالی. کیا خیال ہے صاحب؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہاں میں رہتا ہوں نا، یہ 99% متحدہ کا ایریا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں صحیح، یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے. سہیل عابدی کے پاس کبھی گئے داد رسی کے لیے تو اس نے انکار کر دیا کہ یار یہ متحدہ کا ہے، یہ جماعت کا ہے، یہ کسی کا. اچھا دوسری بات ایک اور بتاؤں، جو ابھی آپ نے بات کی اتحاد کی، میرا خیال میں جتنی اچھی ریکنسیلیشن آصف علی زرداری لے کے چلے ہیں، الطاف حسین بھی خوش، نواز شریف بھی خوش اور دیگر بھی خوش، تو اب پیپلز پارٹی اس سے اچھی ریکنسیلیشن. لیکن عوام ناراض، تو عوام تو ناراض میرا خیال میں رہتی ہے کیونکہ عوام کو ان کے جو حقوق ہیں وہ نہیں مل پاتے. کیوں نہیں ملتے سہیل بھائی؟ سوال یہ یہی سیاسی مسئلہ ہے. بچہ ایک بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بیچارہ نہیں باتیں پوری کر دی، عوام سے بات کو وہ بریف نہیں کر سکا. وہ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی مصالحتیں جو ہیں جو آڑے آ جاتی ہیں تو اس سے وہ بینیفٹ پولیٹیکل پارٹیز تو لے جاتی ہیں لیکن پبلک کو نہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اس کے عہدیداروں کو، اس کے نمائندگان کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں عوام کو تو ہم نے بہت فٹ پاتھ سے پیدل چلتے ہوئے دیکھا. ہم نے دیکھا ایک آدمی MPA بنا نہیں ہے ابھی اور نیچے پراڈو. واہ واہ واہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، MPA سے کہیں زیادہ بڑی پوسٹوں پہ میں رہا. ٹھیک ہے، ہر لیول کا، ناظم سے لے کے MPA سے لے کے MNA کا الیکشن لڑا. 38 سال پہلے یوسف پلازا میں تھا. جبھی تو لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں سہیل عابدی صاحب. تو ایسی مثالیں بھی تو موجود ہے نا. ہر شخص چور نہیں ہوتا، ہر شخص برائبر نہیں ہوتا، ہر شخص ایکسٹورشنسٹ نہیں ہوتا، اور نہ ہر پارٹی. اگر یہ تمام پولیٹیکل تنظیمیں چاہیں جی تو یہ سب عوام کو ملا سکتی ہیں نا؟ ڈیفینیٹلی ملا سکتی ہیں، بالکل ملا سکتی ہیں. اتنی پکی دوستیاں کہ لوگ چھوڑیں نا ایک دوسرے کو. جب دیکھیں ایوان میں
बच्चे ने जैसे भी कहा था, ये नूर मोहम्मद ने कहा था कि कैफेटेरिया, वो कैफेटेरिया एक्चुअल कहना चाह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर तो एक दूसरे के खिलाफ तकरीर होती है, कैफेटेरिया में एक साथ मतलब हंस रहे होते हैं डिनर जो और सुना रहे होते हैं कि क्या कहा। तो वो एक्चुअल ये है कि कोई राइवल्टी पर्सनल नहीं है उनके अंदर, पॉलिटिकल अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड करने के लिए, अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को डिफेंड करने के लिए बातें होती हैं। अगर हम एक पेज पे आ जाएं सिर्फ इन फेवर ऑफ पब्लिक, तो मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल का हल आ सकता है। फाइनली इंशाल्लाह हल आएगा इसका। हम पानी की डिस्कशन के ऊपर ये प्रोग्राम इख्तिताम करेंगे और आपसे ही इसका इख्तितामिया पढ़वाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच चुका है, आप वन लाइनर दीजिएगा सुहेल आब्दी साहब। ये पानी की प्रॉब्लम असली नहीं है, नकली है। ये पानी की प्रॉब्लम किसी और वजह से नहीं बल्कि सियासी मकसद की वजह से है। डू यू बिलीव इट और नॉट? आप इस पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं, देखें, मैं सिर्फ इसको इतना कहूँगा, यकीनी बात है कि रखता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा वो जो करप्ट, जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, जिम्मेदारान बैठे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर, जो किसी भी लेवल के ऊपर बैठे हैं, और जब पता है हुकूमती अहलकारान को कि ये लोग करप्ट हैं और अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, अगर एक ग्रेड 12-14 दे रहे हैं ना, ग्रेड 12-14 या 16 का अफसर सही अगर वो अगर एक 15 करोड़ के बेंगलोर में डिफेंस में रह रहा है तो कैसे रह रहा है, उसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। साथ में नेशनल हाईवे पे एक और बना रहा है, वो तो सही है कि मतलब वो मजीद बनाता जा रहा है, उसको मल्टीपल करता जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक 64 गज के फ्लैट में रहने वाला या 120 गज के मकान में रहने वाला अगर वाटर टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उसका आगे आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो ये नाजायज़ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का अमल जब तक आप नहीं करेंगे, जस्टिफिकेशन ना पब्लिक को मिल सकती है, ना एम्प्लॉय को मिल सकती है, और ना ही कोई इदारों को अच्छे नाम से कोई थैंक यू वेरी मच सुहेल आब्दी साहब, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हमने आपका पैगाम पहुंचाने की कोशिश की आखिर कब तक में, और ये आखिर कब तक का मसला ये है कि सवाल कब तक चलेगा कि आखिर कब तक। इस पाकिस्तान के अंदर यकीन कीजिए अगर ये प्रोग्राम बंद भी हो जाता है और मैं कहीं चला भी जाता हूँ या मैं यहाँ मौजूद नहीं भी होता हूँ, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यहाँ पर मौजूद लोग या इंडस्ट्री के अंदर लोग यही कहते रहेंगे आखिर कब तक। तो आखिर कब तक का जब तक सवाल ख़त्म नहीं होगा हमारे वतन अजीज़ में, हम तरक्की याफ्ता नहीं कहलाएंगे। तालीम है, इदारे हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। नौजवान ने बात की थी कि भाई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अपने अपने काम हैं, अपने अपने धंधे हैं, ये सब आपस में बैठ के हलीम भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, पाई भी खाते हैं, निहारी भी खाते हैं, नाश्ते, जोहराने, असराने, इशाई, ये सब कर रहे होते हैं, वाइट कढ़ाई भी खाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, लेकिन आवाम को एक दूसरे से काट के रखते हैं, क्योंकि अगर ये आवाम मिल गई ना तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आखिर कब तक। मुझे याद दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और ये पानी का जो ये पूरा ढोंग है ये एक झूठ है, पानी मौजूद है, सिर्फ सियासी प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह हाफिज।